سرکار عبدالمطلب علیہ السلام کے 10 فرزند ہیں جی جن میں ایک شہزادے یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو کچھ القاب سے یاد کیا جاتا تھا جس میں ایک لقب تھا بیضۃ البلد، بیضۃ البلد. پھر ایک لقب سے یاد کیا جاتا تھا سید العرب والعجم، سبحان اللہ. پھر ایک لقب سے یاد کیا جاتا تھا سقائے حجاج. ماشاء اللہ. یعنی اس طرح کے کئی القاب کتابوں میں ملتے ہیں. دیکھیں جی، سردار گھرانہ ہے تو خیر سے سارے سردار ہیں. سارے سردار. مفلسی کی کیفیت شاید کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ سردار گھرانہ ہے، مخلوق کو خدا سے خیر لے کے بانٹنے والا گھرانہ ہے. ماشاء اللہ. خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہترین وسیلے والا گھرانہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک سرکار کے شہزادوں کا تعلق ہے تو سرکار کے شہزادے بھی ماشاءاللہ سردار ہیں، جتنے جناب جعفر طیار ہیں، جناب عقیل ہیں، جی. جناب طالب ہیں، یا جناب اچھا یہاں پہ نا میرا ایک علی بخش. ٹپیکل سوال تھا، یہ صرف کیونکہ ہمارے پاس عوامی سوال آتے ہیں اور آپ جیسے جب مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے سوال آپ کو کریں اور ان تک یہ جواب آپ کا ان تک پہنچ جائے. تو کیا یہ تنگ دستی کی حالت میں تھا یہ گھرانہ؟ کبھی تنگ دستی ہو؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی اولاد زیادہ تھی اور پھر وہ اس طرح سے ایک مفلسی تنگ دستی، میرے پاس اس سے زیادہ لفظ نہیں ہے، میں ایسا لفظ نہیں بولنا چاہ رہا کہ کسی کی بھی دل آزاری ہو. صحیح ہے. تو صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی تنگ دستی کی حالت میں تھے؟ کیونکہ ایک جانب تو ہم ان کو سردار کہتے ہیں، حضرت عبدالمطلب سردار ہیں، حضرت ابو طالب سردار ہیں، رسول اللہ کے والد سردار ہیں، تو پھر یہ غربت کا کس طرح سے ہم اس کو... مجھے ایک لقب یاد آ گیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی. سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ایک لقب ہے رئیس العرب. رئیس العرب. تو یہ کتابوں میں آج بھی روز روشن کی طرح واضح ہے. جی. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سردار ہیں، ان کے گھروں میں اونٹوں کے شوربے سے غریب مخلوق کھانا کھایا کرتی تھی. اچھا سبحان اللہ. مطلب یہ ان کا ایک دسترخوان بڑا وسیع دسترخوان تھا. جی ٹھیک ہے. اور اس دسترخوان کا کوئی خاص وقت بھی نہیں تھا، جس وقت جس کو چاہیے. اس لیے سخاوت اس گھر سے ادھر ہی سے چلی. بالکل صحیح ہے. مطلب اس کے بعد ان کے اگر اولاد میں دیکھا جائے، امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان، امام حسین علیہ السلام کا دسترخوان، سلسلہ سخاوت کا پیچھے سے ہی چلتا ہے. بالکل. امام زین العابدین کی جب کہتے ہیں کہ ان کی دنیا سے رخصت فرماتے ہیں، وصال فرماتے ہیں، تو اہل مدینہ کو اس دن پتہ چلا کہ ہمارے گھروں کے باہر دسترخوان کے لیے، ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے جو اشیاء تھیں وہ کون دیتا تھا. اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا. ایسا ہی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک گھرانہ سردار تھا، اور اسی لیے ہم آپ سے اور زیادہ مزید یہ چیزیں جاننا چاہتے تھے تاکہ عوام تک یہ باتیں پہنچ جائیں. اچھا اب ہم آگے اس سلسلے کو لے کے چلیں گے. حضرت ابو طالب نے کس طرح آپ سرکار کی جو خدمت بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کے جو پرورش فرمائی، اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اپنے بچوں سے، کیونکہ میں جو کتابیں پڑھ رہا تھا ان میں تھا کہ اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھا، اپنی سگی اولاد سے زیادہ آپ کی خدمت کی. ایون حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو عزیز رکھا. تو اس بارے میں اگر آپ فرمائیں گے تو ہماری زیادہ رہنمائی ہو جائے گی. جی میں گزارش کرتا ہوں، اس میں ایک چھوٹی سی بات پہلے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب جناب عبدالمطلب علیہ السلام نے اس شہزادے کی پرورش کی ذمہ داری دینی تھی تو اپنے شہزادے ساروں کو بٹھایا. اچھا. اور تو ملتا ہے سارے شہزادوں کو بٹھایا اور مرضی محمد چاہی، جو مرضی محمد ہو، جس شہزادے کے پاس جانا چاہے. اچھا. جی کتابوں میں ملتا ہے کہ سرکار نے خود دادے کی گود چھوڑ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود کو اپنایا. اگر ایک رخ یہ دیکھا جائے. دوسرا رخ میں آپ سب کو مسلمانان عالم کو ساتھ لے کے خدا کی بارگاہ ایک بہت بڑا شکریہ کا ایک اس انداز سے ادا کرنا چاہوں گا کہ خالق تیری امر کے بغیر تو ہوتا کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم جیسے ایک ناقص انسان اپنی کوئی قیمتی امانت کسی کو دینا چاہیں تو 100 بندوں میں، 10 بندوں میں، 20 بندوں میں، 50 بندوں میں، 500 بندوں میں دیکھ کے دیتے ہیں. تو خالق یہ تیرا بڑا احسان ہے. یقیناً کوئی راز تیرا ہی ہے جس کے ذریعے تو نے سرکار عبدالمطلب علیہ السلام سے یہ ذمہ داری پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام تک پہنچوائی. خالق تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے پرورش کی ذمہ داری اس گھر کے ہی ذمہ رکھی. اب رہے گی سرکار کی انہوں نے کس انداز سے پرورش کی. جی کتابوں میں ملتا ہے. میں علماء اہل سنت ماشاءاللہ پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں سیرت النبی پہ، بڑے بڑے کمال جملے ارشاد کیے گئے ہیں. اور میں
ان جملوں کو پڑھ کے لکھنے والوں کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے، کاش وہ دنیا میں ہوتے تو شاید میں ان کو سلام کرنے جاتا. اتنی پیاری باتیں لکھ گئے. مثلا انہوں نے ایک بات لکھی، عنایت فرمائیے گا. انہوں نے کہا سرکار ابو طالب علیہ السلام باہر جاتے مصطفیٰ ساتھ، گھر میں ہوتے مصطفیٰ، ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ کو اپنے آپ سے دور نہیں فرماتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے. بے شک. اگر باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں، شہزادہ ساتھ، گھر ہے شہزادہ ساتھ، شہزادے کو اپنے ساتھ بٹھا کے یہاں تک کہا جاتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے تھے تو ساتھ حضرت مصطفیٰ کو ساتھ لٹایا ہوا آتا تھا. سینے تک سلانے کی روایت موجود ہے. ماشاءاللہ. اپنے سینہ ایتر پہ سلانا سرکار. یعنی دیکھیں ذمہ داری جو اتنی بڑی ملی ہے. بے شک. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پالا. ہم نے پالا. بے شک. تو یہ قرآن میں آیت موجود ہے. تو یہ سرکار کی ابتدائیہ پرورش کے انداز میں ملتا ہے اپنے ساتھ ساتھ. اچھا کھانے کا، یہاں بھی علماء اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں جب کھانے کا دسترخوان لگتا تھا اپنی اولاد کو فرماتے تھے آپ نے لقمے کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانا جب تک پاک مصطفیٰ ہاتھ نہ لگائے. اچھا سبحان اللہ. جب تک مصطفیٰ ہاتھ نہ لگا اس وقت آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا. شہزادہ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو سرکار جب واپس آتے تو کھانے میں سارے گھر والے انتظار کر رہے ہوتے کہ مصطفیٰ آئیں گے، پہلے ہاتھ لگائیں گے، پہلا نوالا پسند فرمائیں گے تو پھر ہم باقی تناول کریں گے. بلکہ میں یہ پڑھ رہا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام وہ رسول اللہ کو سب سے پہلے کھانا دیتی تھیں، اس کے بعد اپنی اولاد میں کھانا بانٹتی. یہ بھی لکھا ہے بالکل ایسے میں ہی، یہی پڑھ رہا تھا. یہ بھی لکھا ہے. اچھا سید میں وہ واقعہ آپ سے سننا چاہوں گا کیونکہ آپ آل رسول بھی ہیں اور اللہ آپ پہ کرم رکھے. میں وہ واقعہ سننا چاہوں گا جب قریش مکہ سردار آئے تھے اور وہ آ کے حضرت ابو طالب کو کہتے تھے کہ آئیں آپ دعا کروائیں مکہ کے پاس، جب قحط سالی کا دور چل رہا تھا. تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو، میرے مولا کو اپنے ساتھ لیا اور وہ مکہ چلے گئے. اور اس وقت قریش نے کہا کہ یہ کیا، اس بچے کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس بچے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں وہ جانتے جو میں جانتا ہوں. اور پھر انہوں نے کچھ شعر لکھے تھے اور آپ کو اٹھا کے وہ مکہ کے ساتھ مس کر رہے تھے کمرے مبارک کو اور وہ کچھ شعر کہہ رہے تھے. میں چاہتا ہوں وہ واقعہ اگر آپ بیان کریں، آپ کے زبانی ہم سننا چاہیں گے. جی بسم اللہ. حاضر. وہ قحط سالی پورے عرب میں پڑ گئی اور بڑے طویل عرصے کی قحط سالی تھی. جب قحط سالی کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جانور پیاسے، گھاس بالکل نہیں ہے، مخلوق تک دانہ پانی یہ سلسلے کم ہو گئے تو یہ مخلوق پریشان ہوئی. انہوں نے بتوں سے مدد کے لیے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا کہ آؤ بتوں کے سامنے چلتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ہمارے پاس بارش نہیں. وہاں ایک بوڑھے کا ملتا ہے، ایک بزرگ ہیں سفید ریش بزرگ. انہوں نے کہا آپ کہاں اور کیا لینے جا رہے ہو؟ ہمارے درمیان ایک بڑی کمال ہستی موجود ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نام انہوں نے لیا. ہمارے درمیان ایک ہستی موجود ہے، ہم ان کو چل کے کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے تو آپ کی دعاؤں کے سبب سے کوئی نہ کوئی سلسلہ بن ہی جائے گا. یعنی اس بزرگ کا یہ یقین تھا. اب ان کے پاس چلتے ہیں. یہ سارا ایک جمع غفیر بنا کے جی بالکل در ابو طالب پہ آئے، اور انہوں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اور سرکار باہر تشریف لے کے آئے تو سرکار سے انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب آپ ہاتھ اٹھائیے تاکہ یہ قحط سالی کا دور ختم ہو. سرکار ان سب کو ساتھ لے کے کعبے تشریف لے آئے. سبحان اللہ. کعبے تشریف لے آئے، اکیلے نہیں آئے، محمد کو ساتھ اٹھا کے لے کے آئے. جی بالکل. اور جب کعبے تشریف لے آ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو بٹھا دیا اور پھر دعا کے ہاتھ بلند ہوئے. اور جب دعا کے ہاتھ بلند ہوئے اس وقت سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا. جی لکھتے ہیں اشارہ فرمانے کی دیر تھی، ابر یکدم بادل یکدم آسمان پہ چھا گئے. اور بلکہ تاریخ دان خصوصاً کچھ علماء کرام وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ اے محمد میں تمہیں جانتا ہوں لیکن یہ لوگ نہیں تمہیں جانتے. وہ اپنی شاعری میں یہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک محبت بھی تھی اور ان کو یقیناً بچپن سے ہی پتہ تھا کہ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ رسول ہوں گے جو سرور انبیاء ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاید آگے میں آپ سے یہ بات میں حضور اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کرنا چاہوں گا. سرکار اس واقعے سے پہلے لوگوں میں بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے تم نہیں جانتے یہ کائنات کا سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی باقاعدہ ہے، یعنی اپنا تعارف کراتے لیکن اپنے شہزادے کا، اپنے بیٹوں کا کراتے نہیں، اپنے شہزادے کا. اپنے شہزادے. تو یہ کائنات کا سردار ہے اور یہ عالمین کا سردار. تو اس ضمن میں آپ والی بات جو آ گئی تو بے شک اسی طرح ہی ہے. اچھا
ایک چھوٹی سی بات جو واقعے سے شروع میں ہم نے عرض کی ہے. کیجیے گا. اب وہ یہ سوچ لے کے آئے تھے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے کہیں گے کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کریں. جی. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم جیسے جو انسان ہے، اگر کوئی ہمیں کوئی اتنا عزت پروٹوکول دے رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کوئی بندہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، ہم کبھی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. ہم اپنی ذات کو ہائی لائٹ کریں گے کہ یار میرے پاس آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے. لیکن نہیں، سرکار نے خود شہزادے کی طرف متوجہ کروا کر مخلوق کو بتایا تمہارا مرکز و محور یہ ہے، تمہارا مرکز و محور یہی ہے تمہارے سارا کچھ یہی ہے. یہ شفیع المذنبین بھی ہیں، رحمت اللہ عالمین بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اچھا جب سرکار نے اشارہ فرمایا بادل فوراً آسمان پہ آئے. اب اتنا برسا کہ پانی پانی ہو گیا، مخلوق خوش ہو گئی. اب یہاں سرکار نے جو شاعری کی بات آپ کر رہے تھے، یہاں سرکار نے ایک شعر فرمایا. ابیض کا لفظ سرکار نے فرمایا اپنی شاعری میں، ایک روشن چہرے والا، ایک روشن چہرے والا، جس کے چہرے کی برکت سے اللہ بارش برساتا ہے، سبحان اللہ، خیر فرماتا ہے. تو ایک روشن چہرے والا لفظ ابیض سرکار نے یہاں بولا. اس کے علاوہ اور بھی شعر ہے جو سرکار نے شہزادے کے حوالے سے بولا.